بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کا امریکہ کے خلاف تجارتی جنگ کا اعلان۔ بھارت نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تجارتی جنگ کا اعلان کر دیا۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ایلومینیم سمیت متعدد اشیاء پر بھاری ٹیرف عائد کیے تھے۔ اب بھارت بھی امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیرف عائد کرنے جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی دھمکی سے پاک بھارت جنگ رکی۔ مودی حکومت اسے بھارتی وقار کے خلاف سمجھتی ہے اور جواب دینے کے موڈ میں ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد مودی حکومت کا غصہ۔ پاکستان بھارت جنگ بندی کے بعد بھارت میں مودی حکومت سخت دباؤ میں۔ مودی حکومت کو غصہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے جنگ بند کروانے کا کریڈٹ لے لیا۔ اس اعلان سے بھارت کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ آئندہ جنگ ہوئی تو گھس کر ماریں گے۔ امریکہ نے بھارت کو جوہری حملے کی دھمکی سے بھی ڈرایا۔ اب بھارت کسی کی بھی بات نہ سننے کا اعلان کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا تاریخی دورہ اور بڑی دفاعی ڈیل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا اہم دورہ کیا اور محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ سعودی عرب نے امریکہ سے 146 ارب ڈالر کی دفاعی مصنوعات کی خریداری کی۔ مزید 600 ارب ڈالر کی امریکی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا گارڈ آف آنر اور پنک کارپیٹ کے ساتھ شاندار استقبال دیا گیا۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب بھارت امریکی مخالفت کا اعلان کر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت کی قدر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ چین کی ٹیکنالوجی کا بھارت کے خلاف بڑا کردار۔ چینی ٹیکنالوجی نے پاک بھارت کی کشیدگی میں بڑا کردار ادا کیا۔ بیجنگ نے پاکستان کو ایسی ٹیکنالوجی دی جس سے رافیل طیارے گرے۔ چینی سیٹلائٹ نظام بیڈو نے بھارت کی طیاروں کی لوکیشن دی۔ اس کامیابی نے خطے میں چین کا رعب اور اثر بڑھا دیا ہے۔ اب بھارت سمجھتا ہے کہ امریکہ نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نئی دہلی واشنگٹن سے خفا ہے۔ بھارت کا امریکہ پر استعمال کیے جانے کا الزام۔ مودی حکومت سمجھتی ہے کہ امریکہ نے بھارت کو صرف استعمال کیا۔ پاکستان اور بھارت جنگ رکوا کر امریکہ نے خود کو عالمی ہیرو ظاہر کیا، جبکہ بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بھارت امریکہ سے F-35 سمیت دیگر ہتھیار لینے میں ہچکچاہٹ دکھا رہا ہے۔ مودی کا ماننا ہے کہ امریکہ نے نہ صرف جنگ روکی بلکہ بھارت کو کمزور کیا۔ اس لیے بھارت اب خود مختار خارجہ پالیسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا عالمی ریکارڈ 190 کلومیٹر دور سے دشمن کا جنگی طیارہ مار گرایا۔ پاکستان نے رافیل طیارہ گرانے کا کارنامہ انجام دے کر اسرائیل اور یوکرین کا ریکارڈ توڑ دیا۔ PL-15 میزائل کے ذریعے 190 کلومیٹر دور سے بھارتی رافیل کو مار گرایا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے طویل فاصلے پر کیا جانے والا کامیاب فضائی حملہ ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے 150 کلومیٹر اور یوکرین نے 120 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے یہ ہدف حاصل کیا۔ یہ کارنامہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ بھارت کا فضائی حملہ ناکام۔ پاکستان نے رافیل MiG-29 اور Su-30 مار گرائے۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان پر بڑا فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی رافیل MiG-29 Su-30 طیارے اور ڈرونز پاکستانی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستانی J-10C طیاروں نے PL-15 میزائلوں سے حملہ ناکام بنا دیا۔ 3 بھارتی طیارے تباہ، 2 پائلٹس ہلاک، 3 شدید زخمی ہوئے۔ پاکستان نے دشمن کا ریڈار جیم اور سکرینیں بلینک کر کے برتری حاصل کی۔ یہ دفاعی کامیابی پوری قوم کے لیے فخر کا لمحہ بن گئی۔ پاکستان کی فضائی تربیت عالمی معیار پر غیر ملکی پائلٹس بھی متاثر۔ پاکستان ایئر فورس کی مہارت نے دنیا کو حیران کر دیا۔
اب کئی ممالک نے اپنے پائلٹس کی تربیت کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان نے صرف ٹیکنالوجی پر نہیں، مہارت میں بھی برتری ثابت کی ہے۔ ٹریننگ کے سخت مراحل اور سیکنڈز پر مبنی درست فیصلے اس کا خاصہ ہیں۔ ایئر فورس کی عالمی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ یہ قومی سطح پر پاکستان کا ایک اور بڑا اعزاز ہے۔ بھارت کا S-400 سسٹم ناکام، پاکستانی حملے میں مکمل تباہ۔ پاکستان نے بھارتی S-400 ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ چینی سیٹلائٹ سے ملی انٹیلیجنس نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے S-400 کے فلائٹ یونٹ اور ریڈار دونوں کو ہدف بنایا۔ مودی نے جس مقام پر S-400 دکھایا تھا وہیں نشانہ بنا۔ پاکستانی سیٹلائٹ ڈیٹا سے تباہی کی مکمل تصدیق ہوئی۔ یہ دفاعی اعتبار سے بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ روس و یوکرین کے درمیان مذاکرات آج ترکیہ میں ہوں گے۔ انقرہ سے غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے گزشتہ ہفتے یوکرین کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ روسی صدر کی پیشکش کے جواب میں یوکرینی صدر نے مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی۔ یوکرین کے صدر نے روسی صدر کو آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے پر زور دیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس نے ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات میں صدر ولادیمیر پوٹن کی شرکت کی ابھی تک تصدیق نہیں کی۔ بھارتی جارحیت کی جوابی کارروائی آپریشن بنیان مرصوص کے نتیجے میں میزائلوں کا ذخیرہ تباہ ہونے کے بعد بھارت نے روس سے مزید S-400 میزائلوں کی درخواست کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو آدم پور بیس کا دورہ کیا تھا اور پس منظر میں S-400 میزائل لانچر کی تصویر کے ساتھ ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا۔ بھارتیوں کے گرتے ہوئے حوصلوں کو کچھ سہارا مل سکے۔ روسی خبرساں ادارے اسپوتنک نے کہا ہے کہ روس جلد ہی بھارت کی درخواست کا جواب دے گا۔ بھارت نے سکھوں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر بھارت نے سکھوں کے پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے لیے 500 سکھ یاتریوں کے پاکستان کے دورے پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی 30 جون کو منائی جائے گی اور بھارت اپنے شہریوں اور سکھوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں امن کا خواہاں ہے، ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، فضول پراکسی وار کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ خلیج تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے جو ممکن ہو سکے کروں گا۔ پوری دنیا کی نظریں مشرق وسطی پر لگی ہوئی ہیں، شام سے تمام پابندیاں اٹھا لیں گے۔ قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو $40 کروڑ مالیت کا لگژری طیارہ تحفے میں دے دیا۔ قطر کی حکومت نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو $40 کروڑ مالیت کا پرتعیش بوئنگ 747 طیارہ تحفے میں دے دیا، جسے اڑتا ہوا محل قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ طیارہ جدید ترین ٹیکنالوجی، عالیشان اندرونی تزئین و آرائش اور صدارتی سہولیات سے لیس ہے۔ اگرچہ امریکی قوانین کے تحت غیر ملکی سربراہان سے قیمتی تحائف لینے پر پابندی ہے۔ امریکی صدر سعودی عرب کے بعد قطر پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے دورے کے دوران سعودی عرب کے بعد قطر پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوحہ پہنچ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے چین کرپٹو میں آگے نکل جائے ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین پہلے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے نکل چکا ہے۔ بھارتی وزیر نے فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ مودی سرکار مسلم دشمنی میں اندھی ہو گئی۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور مدھیہ پردیش کے وزیر جے شاہ نے مسلمان افسر کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ کرنل صوفیہ قریشی نے آپریشن سندور کے حوالے سے متعدد پریس کانفرنسز میں بھارتی بری فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے پاک فوج کے ہاتھوں بھارت کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شام پر عائد سخت اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد سخت اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ پابندیاں گزشتہ برس اسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے نافذ تھیں۔ انہوں نے یہ بیان ریاض میں سعودی سرمایہ کاری
فورم سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ بھارت کا پاکستانی سفارتکار کو ملک بدر کرنے کا حکم، اسلام آباد کا بھی جوابی اقدام۔ بھارت نے پاکستانی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا اور انہیں 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اور اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ 25 برس بعد امریکی و شامی صدر کا مصافحہ، احمد الشرع کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع کے سعودی عرب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی میزبانی میں شام کے عبوری صدر احمد الشرع سے بھی ملاقات کی۔ فلسطینی ریاست کا قیام، غزہ میں انسانی بحران کا خاتمہ، خطے کی خوشحالی سے جڑا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدوی نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام اور غزہ میں انسانی بحران کا خاتمہ خطے کی خوشحالی سے جڑا ہے۔ جاسم البدوی نے ریاض میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں بیان میں کہا کہ سب سے اہم مسئلہ غزہ کا ہے۔ کرنل صوفیہ کے خلاف بیان بازی پر بی جے پی وزیر وجے شاہ پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے بھارتی فوج کی مسلمان افسر کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق نامناسب الفاظ استعمال کرنے پر ریاستی وزیر وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزیر وجے شاہ نے بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔